افتخار صاحب لیفٹ اوور کا ہم کاروبار تو کر لیتے ہیں, لیکن بعض دفعہ دل میں کوئی بھی ویسے ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رسک تو ہوتا ہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ رسک فری ہوگا کوئی بھی کاروبار, کوئی بھی کام ہے دنیا کا. تو جو اگر ہم لیفٹ اوور کا کام کرتے ہیں اسپیسیفکلی اس میں کون سے رسک آتے ہیں, کیا نقصان آتے ہیں جس کے لیے ہمیں مینٹلی طور پہ پریپیئر رہنا چاہیے, یا پھر کچھ ایسی ٹپس آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں انہیں فیس نہ کرنا پڑے. جی بالکل, رسک فیکٹر تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہر کاروبار کے اندر جو ہے نا وہ رسک ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے, اور جس کاروبار میں اگر رسک نہ ہو تو اس کے پھر کامیاب کے علاوہ اس کے جائز ہونے پر بھی جو ہے نا سوالات اٹھ سکتے ہیں جس پہ رسک نہ ہو. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہے اور وہ بینک میں جمع کروا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر اس کو جو بھی منافع, وہ جو منافع کہتے ہیں نا, منافع کے طور پہ تو اس کو تو اللہ نے حرام قرار دے دیا, رسک ختم ہو گیا نا اس میں اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی مجھے 5 لاکھ بینک کا بھاڑ میں جائے, ڈوب جائے, مر جائے, جو کچھ مرضی ہو جائے, میرا 5 لاکھ مجھے واپس کرے گا, ایسے ہی ہے نا, تو وہ حرام ہو گیا نا, اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. رسک فیکٹر اگر کسی کاروبار میں نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ حرام جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ناجائز بنیادوں پر استوار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہیں گے رسک فیکٹر موجود ہوتا ہے, لیکن ہاں ہماری طرف آ جائیں, اس کے اندر جو ہے نا رسک فیکٹر صرف یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی ڈیل کرنی ہے نا, اب ہم تھوڑی سی ہم اس طرف جا رہے ہیں اپنے چھوٹے لیول سے, اب فیکٹریز کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, فیکٹریز کی طرف. تو جب ڈیل کرنی ہے نا ان کے ساتھ تو کبھی بھی جو ہے نا اندھی ڈیل نہیں کرنی, اندھی ڈیل نہیں کرنی, بلائنڈ ڈیل نہیں کرنی. سامان, یہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کوئی مال فروخت یا خریدنے لگیں تو اچھی طرح اس کی چھان پھٹک کر لیں, دیکھ بھال. ایسے ہی نہیں کیا ایسے بند لفافہ ہی دیکھ کے ٹھیک ہے کتنے کا, اتنے کا دے دو, گھر جا کے دیکھا جناب والا وہ تو کوڑا کا باہر نکلا ہے. تو نہیں, منع کیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, منع فرمایا کہ جب کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کو اچھی طرح اس کی چھان بین اچھی طرح کرنے کے بعد, چیکنگ کرنے کے بعد اس کو جب لیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی اس کے اندر رسک فیکٹر, رسک اگر ہوگا بھی تو بہت ہی مائنر, کم ہو جائے گا نا, آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح اس کے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ایسے ہے, لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کا ریٹ اتنا کم لے آتے ہیں کہ اگر وہ مثال کے طور پہ کوڑا بھی نکل آیا نا, تو میں نے آغاز میں کیا کہا تھا اپنے پروگرام کے آغاز میں کہ ہم جو ٹاکیاں ہوتی ہیں نا اس کو بھی جو ہے نا بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم اس کا ریٹ پھر ٹاکیوں والا ہی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی شخص کہتا نہیں جی دیکھنا نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے نہ دکھائیے, پھر آپ ریٹ جو ہے نا ہم اگر اس کا اگر وہ 1000 روپے مانگتا ہے نا تو پھر ہم اس کو 100 روپے لگاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اگر وہ اسٹریٹجی ہے ایگزیکٹلی, وہ کہتا ہے جی دیکھنا نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی زبردست A1 مال ہے, ہم کہیں گے A1 ہے تو بھائی دکھاؤ. ہاں, ڈر کس بات کا, ٹھیک ہے نا, ڈر کس بات کا. اگر وہ کہے نہیں جی نہیں دکھانا نہیں ہے تو کہیں گے سر یہ لے پھر 100 روپیہ ہمیں دے دیں, جو بھی نکلا ہمارا. ایگزیکٹلی, ایک تو یہ چیز ہوگی, دیکھ بھال کے لیے اندھی ڈیل نہ کریں. دوسرا رسک فیکٹر, دوسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں کہ رسک فیکٹر جو ہے نا وہ ہمارے ہاں یہ وہ چیز ہے, کوئی سبزی نہیں ہے کہ صبح لی ہے شام کو خراب ہو گئے, یا 2 دن میں خراب یا 3 دن میں خراب. پھل نہیں ہے خراب ہو جائے. یہ کپڑا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں وہ آپ تقریباً کوئی 2 سال پہلے ہم نے ایک جیکٹ اٹھائی تھی, بائکر جیکٹ. جی, بائکر جیکٹ ہم نے لی تھی. وہ سر اس وقت تقریباً اس کی مالیت اس وقت پاکستان میں نا تقریباً کوئی 1.5 لاکھ روپے تک ہے. 1,10,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک جو ہے نا وہ بائکر جیکٹ ہے. اچھا, وہ بائکر جیکٹ جو ہے نا ہم نے 2 سال پہلے اٹھائی تو ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی, ہم نے اپنے اسٹور پہ رکھی ہوئی تھی. آگے ہم نے اس کی ہول سیل نہ کر نہیں پائے. اچھا, وہ پڑی رہی کیونکہ یہ کینیڈین برانڈ تھا. اچھا, کینیڈا کے اندر ہی فروخت ہوتی تھی اور وہاں پہ ٹکٹوں کی طرح بکتی گئی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ بائکر کا نا اتنا رجحان نہیں تھا, اور جس ایریا میں ہمارا اسٹور ہے وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں مشکل آ رہی تھی کہ وہاں پہ لوکل بائکرس تھے لیکن ہیوی بائک کے اوپر چلانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں تھے, اور شوقین لوگ جو ہے نا. اب تھوڑا سا رسک فیکٹر یہ آ گیا کہ بھئی وہ مال پڑا ہوا ہے, ہماری اماؤنٹ اسٹک ہو گئی. ٹھیک ہے نا, وہ تقریباً کوئی 250-300 پیس پڑے ہوئے تھے. وہ اب اماؤنٹ جو ہے نا اب وہ ہم نے کافی مہنگے خریدے ہوئے تھے. اچھا,
اماؤنٹ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک بک رہی ہے وہ بائکر جیکٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ بائکر جیکٹ جو ہے نا وہ یہاں پر پھر میں نے ایک دن خیال آیا, میں نے کہا یار اس کی نا میں ویڈیو بناتا ہوں, اور میں نے ٹک ٹاک پہ میں نے خود ڈال دی. اچھا. میں نے وہ ایسے کر کے توڑے میں سے توڑا میں نے سامنے رکھا, وہ توڑوں میں ہی آتی ہے ہمارے پاس, توڑا میں نے سامنے, میں نے کہا یہ بائکر جیکٹ. اب یقین جانیے وہ تقریباً صرف 1 ہفتے کے اندر مال بک گیا, ایسے ٹکٹوں کی طرح بک گیا, کیونکہ وہ پورے لاہور میں پورے پنجاب میں سرکولیٹ ہوگی نا ویڈیو. اب وہ جو شوقین بائکرز تھے, جو ٹریولرز ہوتے ہیں نا, جو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, بائک ولاگنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, بائکس کے اوپر جو بائکرز جاتے ہیں پورے ناردرن ایریاز کے اندر, وہ پہنتے ہیں وہ سارا. وہ بیسیکلی پورا ٹراؤزر اور پوری کٹ ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس صرف کتنے کی سیل کی تھی ویسے؟ ہم نے جو ہے نا تو بتائیں گے. جی وہ بالکل میں بتاتا ہوں. ہو گئی سیل ہو گئی. ہاں جی, ہم نے وہ 7,000 روپے میں سیل کی تھی. 1.5 لاکھ روپے والی 1 لاکھ والی جیکٹ جو ہے نا وہ ہم نے 7,000 روپے میں سیل کی. اب مارجن ذرا امیجن کیجئے, ہم نے اس میں سے بھی کمائے ہیں لیکن مارجن تھوڑا سا ہم نے کم رکھا ہے. اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ریٹ لاکھ روپے ہے, اس کے باوجود ہم نے 7,000 میں جب دی ہے نا, لوگوں نے یقین مانی ایسے چون کے جیسے کہتے ہیں نا لے کے گئے ہیں. اور یہ بھی وہ چیزیں جنہیں پتہ ہے اس چیز کے بارے میں. ہاں جی, میں برانڈ بھی بتاتا ہوں, آپ سرچ کر سکتے ہیں گرائفون. اچھا, گرائفون جیکٹ جو ہے نا آپ ذرا سرچ کیجئے گا, ابھی کینیڈین برانڈ ہے, دیکھیے گا اس کی پرائس جو ہے نا وہاں پہ کیا آ رہی ہے. اگر آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ساتھ میں چلا بھی دیں نا یہ, ٹھیک ہے نا, تو آپ ذرا ہمارے ویورز کو پتہ چلے گا کہ یہ برانڈ کیا تھا, ہم نے کتنے میں لی وہ, اور ہم نے کتنے میں سیل کی. ہم نے اس میں اچھا خاصا مارجن ہم نے بھی کمایا اس میں سے. اچھا, آپ نے ایک جیکٹ کتنے کی لی تھی؟ ہم نے وہ جیکٹ جی ہم نے 5,000 میں جو ہے نا, مطلب آپ نے 2,000 کا مارجن رکھا, ہم نے 2,000 مطلب 100, مطلب اگر, اور یہ ہم نے ریٹیل کی ہے, ہم نے ریٹیل کی ہے. اگر ہول سیل کرتے تو ہم ہو سکتا تھا 5,500 میں دے دیتے. ریٹیل کی ہے, مطلب ویورز, مطلب مقصد افتخار سے ہم نے ہول سیل نہیں یہ کہ بہت بڑے بڑے برانڈز آتے ہیں, مارجنز بڑے بڑے بھی نکل جاتے ہیں, رسک فیکٹری ایسے بھی آتے ہیں کہ مال 2-2 سال پڑا بھی رہ سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ بالکل بک جاتا ہے اور اچھے مارجن کے ساتھ بک جاتا ہے. اچھا, یہ رسک فیکٹر اور کچھ اور اس میں میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اب پڑا ہوا ہے مال, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. یہ رسک نہیں ہے, یہ آپ کی بلاکیج ہے, اماؤنٹ بلاک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, پیسہ پڑا ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے خراب نہیں ہونا. یہ جو آپ نے مال خرید لیا, میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ 2 سال پڑا رہا, 3را سال یہ سٹارٹ ہوا تھا, اس کے جنوری میں نے بنائی تھی یہ ویڈیو, وہ 1 ہفتے میں بک گیا مال. ہو سکے جب آپ سٹارٹ میں کرتے تو آپ نے جیسے 7 میں کہا ہے تب آپ 6 میں کر رہے ہوتے, 6,000 میں بک جاتے. ہاں, ہم تو کہہ رہے تھے کہ 5,500 میں ہم سے کوئی لے لے, لیکن جب آپ 7,000 میں وہ میں نے 7,000 لگائی تو وہ 7,000 پہ جو ہے نا. اور مسیح بات ہے کہ بعد میں جب وہ نا ہمارے پاس کچھ اور اس طرح کے نا وہ اس کے سائزز میں کمی ہو گئی تھی. اچھا, تو وہ ایک بھائی کا مجھے فون آیا, کہتا ہے جی وہ مجھے نا وہ فلاں سائز چاہیے. میں نے کہا یار وہ تو ختم ہو گیا. کہتا بھائی 10,000 لے لیں مجھے دے. اس کو پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کوالٹی, تو اس نے مجھے کہتا بھائی 10,000. میں نے کہا بھائی اگر ہوتی تو میں 7,000 میں بھی دیتا تھا, لیکن میرے پاس ہے ہی نہیں, ختم ہو گیا. وہ یہ آئٹم اتنا جو ہے نا وہ کمال کی جو ہے نا وہ آئٹم تھی. تو رسک کی جو ہے نا, یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ پریشان ہونا یعنی ویورز چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات نے چاہا تو رسک جو ہے نا اس میں آپ کو بہت کم جو ہے نا وہ ملے گا.